اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بیٹا۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 53 ہے بیٹا۔ اس سے قبل جو ہے وہ ہم جو لیکچر مکمل کر چکے ہوئے ہیں بیٹا وہ ہیں 52 لیکچرز، 52 لیکچرز الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہوئے، جس میں ہم نے احادیث مبارکہ کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری 42 احادیث جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا ہم ایک بار یہ مکمل کر لیں تو ہم سورہ بقرہ کے رکوع کی طرف بڑھیں گے، اور الحمدللہ اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، اور آخری جو رکوع ہمارے رہ گئے ہیں وہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 17 تک ہم مکمل کر چکے ہوئے تھے، آج غالباً رکوع نمبر 18 کی باری ہے، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا سلسلہ شروع کرتے ہیں باقاعدہ، پھر انشاءاللہ اس ویک آپ کا سلیبس بھی مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ رکوع 16 نمبر رکوع ہم مکمل کر چکے تھے پچھلے ویک میں، اور آج ہم رکوع نمبر جو ہے وہ 17 کی طرف بڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور رکوع نمبر 17 جو ہے وہ تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ رکوع نمبر 17 بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اچھی طرح سے اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے۔ تحویل قبلہ کا حکم کب آیا تھا، کیسے آیا تھا، کس جگہ پر آیا تھا، زمانہ کون سا تھا، ٹھیک ہے۔ بقرہ رکوع نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹا اس دن بھی اس چارٹ کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو اس میں تقریباً آپ کے جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ سب مینشن کر دیے گئے ہیں، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کا ایک تو رکوع نمبر 17 ہے بیٹا، اور آپ کی جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 142 سے لے کر 147 تک ہے، اور آپ کا کتاب کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 201 ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس کا جو ٹاپک ہے یہ پورا رکوع، بلکہ اس سے اگلا رکوع یعنی رکوع نمبر 18 بھی جو ہے وہ تحویل قبلہ کے گرد گھومے گا، اسی سے متعلقہ آیات ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور مختصر تعارف اگر میں آپ کو دے دوں بیٹا اس کا، ہم باقاعدہ آیات کی طرف جانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ تحویل قبلہ، ٹھیک ہے، قبلہ کی تبدیلی جس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں تحویل قبلہ کا جو حکم تھا بیٹا وہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوا تھا، اور یہ زمانہ جو تھا شعبان 2 ہجری کا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی 13 سال آپ وہ ڈال لیجئے، اور تقریباً جو ہے وہ 2 سال کہہ دیجئے اندازن جو ہے وہ یہاں پر ہجرت کیے بھی، اس کے 15 سال کے بعد یعنی نبوت کے ملنے کے بعد قبلہ تبدیل کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا، تبدیل کر کے کون سا ہوا، تو آپ جانتے ہوں گے خانہ کعبہ ہے، بیت البال پہلے جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ اور بیٹا اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھیں تو مسجد قبلتین ہے، اس کو مسجد قبلتین، مسجد ذو قبلتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ بیٹا وہ مقام تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے موڑ کر تو آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے لیے جو ہے اس مسجد سے متعلق یہ وہ اہم جگہ جہاں پر تحویل قبلہ کے حکم اترے تھے، ٹھیک ہے، مسجد ذی قبلتین، ذو قبلتین بھی کہتے ہیں، قبلتین بھی یعنی 2 قبلوں والی مسجد، یعنی یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ایک ہی نماز کو 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں دوران نماز تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پھر باقاعدہ آیات کا آغاز کریں بیٹا۔ یہاں سے آپ کے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، سورہ بقرہ کا وہ حصہ جو دوسرے پارے سے شروع ہوتا ہے وہ یہی تحویل قبلہ کے احکامات کے ساتھ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم۔ سیقول جلد ہی کہیں گے، سفہاء بے وقوف لوگ، کیا کہیں گے، من الناسی لوگوں میں سے بے وقوف جلد ہی یہ بات کہیں گے، ما ولہم کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، اللاتی کانوا علیہا جس پر یہ پہلے تھے، کل کہہ دیجئے، کل اللہ المشرق والمغرب کہہ دیجئے مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے، یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف،
وَكَذَلِكَ اور اس طرح سے جعلنکم ہم نے تم کو بنایا امتا وسطا درمیانی امت معتدل امت لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اس طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاء تاکہ تم گواہ ہو علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول گواہ ہو علیکم تمہارے پر شہیدا گواہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ٹھیک ہے وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا القبلۃ التی وما جعلنا القبلۃ اور ہم نہیں بنایا ہم نے قبلے کو التی جس پر تھے کنتا جس پر آپ تھے علیہا اس پر الا مگر یہ کہ لنعلم ہم جان سکیں من یتبع الرسول کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے ممن ینقلب اور کون ہے جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ اپنے پیروں پر اپنی ایڑیوں کے بل وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَ اور بے شک یہ ہے امکانت اور یہ ہے لکبیرتن بہت ہی بھاری اللہ مگر یہ کہ علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ ہدایت دے دے یعنی یہ ان لوگوں کے لیے نہیں مگر یہ بھاری ہے بات مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ ہدایت دے دے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ تمہارے اعمال ضائع کر دے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا اور انہیں معاف کرنے والا ہے مہربانی کرنے والا ہے قد نرا تقلب وجہک قد نرا تقلب وجہک آگے بیٹا ہم اپنی آیات نکالتے ہیں قد نرا تقلب قد نرا تقلب وجہک یقیناً ہم نے دیکھ لیا آپ کے چہرے کا پھرنا فی السماء آسمان کی طرف فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ہم جلد ہی آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاها جس پر آپ راضی ہیں ٹھیک ہے فولی وجہ کا ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور تم جہاں کہیں بھی ہو فولوا وجوہکم شطرا تو اپنے چہروں کو پھیر لو تو اپنے چہروں کو پھیر لو وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ حق تو ان کی رب کی طرف سے ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور بے شک جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے ٹھیک ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اگر آپ لائے الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی بکل آیۃ متابع قبلتک ہر طرح کی نشانی لیں اور اگر ان اہل کتاب کے پاس آپ تمام نشانیاں بھی لیں ما تابعوا قبلتک اور یہ آپ کے قبلے کی ہرگز پیروی نہیں کریں گے یعنی اتنی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہ اس کی طرف نہیں آئیں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ اور آپ بھی ہرگز نہیں ہیں پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور تم میں سے بعض سے قبلے کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی من بعد اس کے ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ کہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا انک اذا من الظالمین تو بے شک آپ ہی ظالموں میں سے ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کرنا تھا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے بھی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا دیکھیں جب اللہ کے رسول کو نہیں اس معاملے میں کوئی رائے دی جا رہی تو ہمیں کیسے دی جا سکتی ہے جو ہم اتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ کے اچھا ہم تمہاری تو بخشش ہو ہی جائے گی ہم تو مسلمان ہیں ہم سے تو اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کر ہی دے گا یقیناً کر دے گا ٹھیک ہے لیکن اعمال بھی تو دیکھے جائیں گے الذین آتینہم الکتاب بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعرفونہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے وان فریقا منہم ان میں سے گروہ ایسا ہے لیکتمون الحق وہ حق کو چھپاتا ہے وہم یعلمون جبکہ وہ جانتے بھی ہیں الحق من ربک کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن من الممترین بس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا ٹھیک ہے اچھا جی بیٹا تحویل قبلہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں امت مسلمہ کے فرائض آ جائیں گے پہلے ہم بیٹا دیکھتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ ہے کیا ٹھیک اور مسلمانوں کو یہ کیوں جو ہے وہ بدلنے کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو دیکھیں پہلے 13 برس جو ہے وہ نماز ادا کرتے رہے فرضیت نہیں تھی نماز کی فرضیت بھی ہمیں 2 ہجری میں جا کے ملتی ہے
16 یا اور پھر ہجرت مسجد مدینہ کے بعد بھی پورے 2 سال تو نہیں، تقریباً پونے 2 سال 16 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر جو ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اچھا، جب یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہود نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو بطور قبیلہ مقرر کیا، انہوں نے شور برپا کر دیا اور یہ کہا کہ اگر بیت المقدس کی طرف جانب کر کے نماز پڑھنا درست نہیں تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی ساری نمازیں باطل ہوگی، اور اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا صحیح تھا تو اب جتنی یہ نمازیں پڑھیں گے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ غلط ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک وہ یہ گمان کرتے تھے کہ شاید ایک ہی رخ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا درست ہے، حالانکہ حقیقت دیکھی جائے بیٹا، اگر ہم اس اعتراض کو دیکھیں تو یہ اعتراض ہی بھونڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود ان کے اعتراض کا جواب دے دیں، کیا دے رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ الْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے تو مشرق اور مغرب ہر طرف موجود ہے، اللہ تو ہر طرف موجود ہے، اللہ کے لیے سمت کی، مکان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے آسمان زمین، آپ دیکھیے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ اب اصل اہمیت تو اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقام کو پسند فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کی اس میں کتنے بندے پورے اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بندوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ اسی کو فالو کرتے، اور سچے مومنین نے ایسا کیا، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیر کے ادھر کیا تو وہ بھی اپنا رخ تبدیل کر بیٹھے۔ اب دیکھیں یہاں سے پتہ چلا کہ سمت کو قبلہ بنانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت کے اندر موجود ہے، ایسی باتیں صرف وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، نادان ہوتے ہیں، سیقول السفہاء، قرآن کا نا بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہوتا ہے وہ ایسی تنگ نظری کی باتیں نہیں کرتے، ویسے نیرو مائنڈڈ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں وسعت قلبی، اللہ تعالیٰ انہیں دین کا فہم اور ہدایت عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تحویل قبلہ کا حکم دیکھیں تو یہ شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا بن مرور کے ہاں مدعو تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، زیادہ تر رائے یہی پائی جاتی ہے، گمان غالب یہی ہے کہ یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ہی پڑھی تھی کہ وحی کے ذریعے آیات نازل ہوئی کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اقتداء میں جتنے بھی افراد تھے سب نے بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کر لیا، اور مدینہ منورہ اس کے گرد و نواح میں اس حکم کو بھی عام کر دیا گیا، یہ اطلاع دے دی گئی، اور بعض جگہ پہ تو ایسا تھا کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے ایسے ہی نماز میں اپنی حالت تبدیل کر لی، بعض جو ہے وہ صبح کی نماز میں کوئی خبر ملی تو انہوں نے 1 رکعت نماز پڑھ چکے تھے جب ان کے کانوں میں قبلے کی تبدیلی کے احکامات نازل ہوئے، یہ سنتے ہی سب لوگوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو تحویل قبلہ کی حکمتیں کیا ہیں بیٹا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا کیا ہے، اس میں کیا تھا کہ یہ اصل میں امتحان تھا بیٹا، ٹھیک ہے، مومنین کا بھی اور کفار کا بھی، پھر چاہے اس میں یہود و نصارہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کا ایک یہ طریقہ اختیار کیا، ٹھیک ہے، کہ بعض لوگ اپنے جعلی تعصبات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان بدشوں سے آزاد نہیں ہونا چاہتے، حقیقت تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ اب بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا مقصد جو تھا کیا تھا، اب آپ کو سمجھنا ہے بیٹا کہ اس کے مقاصد کیا تھے، یعنی اس کی حکمتیں کیا تھی۔ دیکھیں بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا مقصد عرب کے وطنی اور نسلی فخر و غرور کو توڑنا تھا، یعنی جو یہودیت کے ہاں پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا مقصد بنی اسرائیل کو نسل پرستی کے غرور سے نکال۔ جب بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا تھا تو اللہ نے عربوں کا غرور توڑا تھا بیٹا، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو جو بنی اسرائیل کا نسلی اور نسل پرستی کا غرور تھا وہ توڑا، کیونکہ یہ اپنے اباہی قبلے بیت المقدس کے علاوہ کسی قبلے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے کے لیے اور ان پہ ضرب لگانے کے لیے کیا کیا کہ یہ اب الگ الگ ہو جائیں، خانہ کعبہ کو اس لیے بنایا کہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جب بیت المقدس کو بنایا تھا تو اس لیے بنایا تھا کہ جو عربیت کے بت کو پوجتے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اور اصل میں آپ نے کس کا پرستار بننا ہے، اصل میں آپ نے کس کے گھومنا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کے نسلی غرور تکبر کو توڑنا چاہتے تھے، دوسری بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی بیٹا، ٹھیک ہے، کہ جب تک آپ مکہ میں رہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ وسلم نمازوں کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ
اچھا آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مکہ میں رہتے ہوئے کیا ہوتا تھا کہ آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی رخ جو ہے بیت اللہ بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے ہوتے تھے. لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو سمت کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا امکان باقی نہ رہا, یہ ممکن نہ رہا. یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر شاہ گزرتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائیں. آپ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو پسند فرمائیں گے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں, کہ خانہ کعبہ کو ہی مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے. لیکن لہٰذا تحویل قبلہ کا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور خواہش کے مطابق تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ جو ہے وہ اسی طرف پھیر دیا جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. اور تیسری بات یہ تھی, ایک تو یہ تھا کہ ان کے نسل اور غرور اور بت پرستی کا خاتمہ کیا. نسلی غرور جو تھا بنی اسرائیل کا بھی اور عربوں کا بھی, اس کو ختم کیا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. نمبر 3 پہ بیٹا یہ آ جائے گا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے نا دوبارہ سے قوت دی گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی جو مرکز ابراہیمی کی فضیلت تھی, برتری تھی, اس کو قائم کیا گیا. ٹھیک ہے. طویل قبلہ کے حکم سے پہلے ہی مسلمان اس بات کے منتظر تھے کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے قبلہ بنا دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی, اور آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی جو اقتدار و امامت کا دور تھا وہ ختم ہو رہا ہے. اس طرح بیت اللہ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہو جانی چاہیے, اور مسلمانوں کا اصل مرکز ابراہیمی ہو, جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی عبادت کے لیے مکہ میں بیت اللہ کے نام سے تعمیر کیا. لہٰذا طویل قبلہ بیوقوفوں کے لیے تو صرف ایک سمت کی تبدیلی ہے. ان کے نزدیک تو ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھیر دیے گئے, لیکن حقیقت میں اس سمت کی تبدیلی نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں گے امامت, اقتدار اور قوت کی تبدیلی ہے, کہ اب بنی اسرائیل سے امامت چھین لی گئی ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی. وَكَذَلِكَ اگلی آیت کی طرف اگر آپ آئیں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ, ٹھیک ہے, وَكَذَلِكَ. اچھا یہاں پہ آپ کو سلائڈ میں بھی دیکھیں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نیکی کا تصور کیا. تو بیٹا نیکی کا تصور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کی جائے. نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف کر کے نماز پڑھیں, مغرب کی طرف. نیکی یہ ہے کہ آپ, اگر اللہ نے آپ کو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو آپ کا رخ ادھر ہی ہو, اور اللہ نے اگر مغرب کی طرف کہا تو آپ کا رخ ادھر ہی ہو. نیکی یہ ہے, نیکی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے, اللہ کے رسول کی پیروی میں ہے. ٹھیک ہے. آگے ایک بات آ رہی ہے کہ امت وسط بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اس سے کیا مراد ہے بیٹا؟ امت وسط کیا ہوتا ہے؟ معتدل امت, ماڈریٹ امت, نہ حد سے بڑی ہوئی نہ حد سے کم, جس کے اندر غلو نہیں ہوتا, نہ تو افراط ہوتا ہے نہ ہی تفریط ہوتی ہے, بلکہ ایسا میانہ طریقہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے جو لوگوں کے لیے قابل تقلید ہوتا ہے. عدل و انصاف میں, عبادت میں توسط کی, اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کا سب کے ساتھ تعلق جو ہوتا ہے وہ انصاف پہ مبنی ہوتا ہے, راستی پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہاں پہ یہود کو ان کے منصب امامت سے ہٹا دیا گیا تو پھر ایک نئی امت کے قیام کا اعلان کیا جا رہا ہے, اور اس امت کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے امت وسطہ. یہ امت وسط ہوگی, معتدل امت ہوگی, بہترین امت بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے بیٹا, یہ شعور اور فکر کے حساب سے امت وسط ہوگی, یہ اپنے خیالات و افکار میں امت وسط ہوگی, اس کو امت خیر بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ وسط میں, عالم اسلام کے پاس آج تک جو علاقے ہیں وہ دیکھ لیں دنیا کے وسط میں. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اسے ہر طرح کی قربانی دینی ہوگی. یہ امت وسط جو ہے وہ صراط مستقیم پر قائم رہے گی, انبیاء کے راستے پر چلے گی. ٹھیک ہے. اور یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے درمیان تفریق کی تھی, جس کی وجہ سے ان سے اقتدار اور یہ امامت چھین لے گی, لیکن امت وسط بھٹکنے سے محفوظ رہے گی. اس وجہ سے اس کو یہ فریضہ سونپا گیا. امت وسط کا فریضہ منصبی اب ہے کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور اللہ کے رسول تم پر گواہ ہو, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو, لوگوں کی اصلاح کرو, عدل کے نظام کو رائج کرو, اور عملاً جو تمہارا دین ہے اس کے مطابق کام کر کے دکھاؤ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور کہ رسول کا قائم و قائم ہونے کی بنیاد پر تم نے جو فرائض ادا کیے اس کے بعد رسول تم پر گواہ ہوں گے. وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تمہیں جو کام سونپا گیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا, تم نے اپنی حد تک کوتاہی نہیں کی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ شہادت نہ ہو سکی, ہم ہی یہ فرض ادا نہ کر سکے, ٹھیک ہے, امت خیر کا, امت وسط کا, امر بالمعروف نہی المنکر کا, پھر کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول بھی ہم سے ناراض ہوں گے. اللہ تو ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور کیا اللہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ کے ذریعے جو ہمارے تک پہنچائی گئی تھی نا اس میں کوتاہی کیوں گئی؟ پھر تو ہم پکڑے جائیں گے, اور یہی امامت کا فخر ہمیں بھی لے ڈوبے گا, جس طرح نعوذ باللہ بنی اسرائیل کو لے ڈوبا.
تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنی اور وہی بات کہ ساری دنیا کی اصلاح کا کام کرنا ہے، ہم نے صرف خود ہی اس پہ مطمئن نہیں رہنا، قناعت نہیں کر لینی، بلکہ اس کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شرمندہ کرنے کا باعث نہیں بنیں گے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے اس فرض کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ فرض کیا ہے؟ انصاف کرنے کا آپ کا فرض ہے، حق کو عام کرنے کا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات کی ابتدا میں بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد جو ہے نا مشتاق تھے، اس بات کے مشتاق تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگلی آیت میں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم نے آپ کا آسمان کا بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھایا جانا دیکھ لیا، یعنی آپ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ تبدیل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جلدی تبدیل کر دیا، حکم دے دیا کہ اپنا منہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، بیت اللہ قبلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وسلم کی امت کے تمام افراد کا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اب بیت اللہ پوری دنیا کا مرکز ہے، اب دیکھیں دنیا کے ہر گوشے سے لوگ جو ہے وہ یہاں آتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہو ایک لڑی کے اندر پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت تک کے مسلمان جو ہے اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ یہاں پر اہل کتاب کو بھی ایک بات بیٹا بتا دیجیے کہ جو اعمال وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے بیٹا؟ حسد کی وجہ سے بے شمار باتیں چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اور معاملات کو چھپاتے تھے، دین کو چھپایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بشارتیں تھیں ان کو چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وما اللہ بغافل عما یعملون، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مسلمانوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو ہے مسجد حرام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور جو جد الامجد بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب حقیقت کو جانتے ہوئے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، یہ ان کی تنگ نظری کی مثال ہے بیٹا، ان کا یہ رویہ حسد کی بنیاد پر تھا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ہے حسد کرتے تھے اور آپ کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ یہ تو صرف اس صورت میں آپ سے راضی ہوں گے کہ آپ اپنے قبلے کو تبدیل کر لیں، لیکن ظاہر ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ کفر کی پیروی کریں، اور ان کا حال اپنا یہ ہے کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کہ ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے، مومنین کے لیے بھی یہ بات ہے۔ حقیقت کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ ان کا پروپیگنڈا تھا، حق کو چھپایا کرتے تھے، حالانکہ یہ حق کو بیٹا ایسے پہچانتے ہیں جس سے اپنی اولاد، قرآن نے کیا کہا؟ جس نے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، بیٹا انسان جو ہے نا وہ اگر دیکھیں ہزاروں کے مجمع میں بھی اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، فار ایگزامپل ایک گروپ فوٹو آتا ہے ایک اسکول کا، ایک کلاس کا، کتنا ہی چھوٹے فوٹوز کیوں نہ ہم اپنے بچے کو فوراً پہچان لیتے ہیں، اسکول میں بچے کو لینے جاتے ہیں، سینکڑوں بچے کھڑے، ہمیں اپنا بچہ فوراً نظر آ جاتا ہے، تو وہ حق کو بھی ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک، کہ یہ تو ان کے یہ جو ہے نا ان کا جرم ہے، کتمان حق کو چھپانا، حق کو ظاہر نہ کرنا، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تو یہ تو علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، اس میں تو گنجائش، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اہل کتاب یہ بات بھی جانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، مگر وہی بات یہ حقائق کو چھپایا کرتے تھے، پسے پوش ڈالتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے ان کے راستے پر نہیں پڑنا، فلا تکونن من الممترین، تم نے شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جانا، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا، ورنہ بلکہ اپنے دین، نظام زندگی اور اپنے قبلے پہ ڈٹے رہنا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ حکم ہمارے لیے آج بھی ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کی باتوں میں نہیں آنا، اور ان کے دیے ہوئے چکموں کو سمجھنا ہے بیٹا، اپنی اصلاح کا کام کرنا ہے اور امت وسط ہونے کا ثبوت دینا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔